أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، یہ مختصر سی زندگی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے دی ہے، جس کو ہم نے دنیا کے سنوارنے میں ختم کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کا دار و مدار چند باتوں پر ہے، جن میں سے ایک اچھے اخلاق ہیں۔ اگر کسی کی کوئی دکان ہے، فیکٹری ہے، یا کوئی ادارہ ہے، یا وہ خاندان کا کوئی بڑا ہے، کسی بھی صورت میں اگر اس کے اخلاق خراب ہوں تو اس کے پاس گاہک کم آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ بالکل خاندان کے جو افراد ہیں اس سے جڑیں گے نہیں، اس کے دوست اور احباب اس سے کٹیں گے۔ اس کے برعکس اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے پاس گاہک بھی زیادہ آئیں گے، خاندان کے افراد بھی جڑیں گے، اور تمام امور میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ کامیابی آخرت کی کامیابیوں میں سے بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اخلاق آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی کامیابی کا زینہ یا سبب یا بنیاد، اور دنیا کی کامیابیوں کا بھی بہت بڑا زینہ یا سبب یا بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور برائی یہ یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ وہ کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، برے اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، تو اکثر و بیشتر یہ ہوگا کہ وہی شخص جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لیکن رب فرماتا ہے یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے یا اچھائی سے۔ یہ صبر والے لوگوں کا اور بڑی قسمت اور نصیب والے لوگوں کا کام ہے۔ اور اخلاق کا معنی بھی یہ ہے، اخلاق کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی کسی کے سامنے مسکرا دے، یہ ایک حصہ ہے، یا کسی سے اچھی اور نرم گفتگو کرے، نہیں، اخلاق ایک عظیم باب ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے تعلقات، آپ کی باتیں، آپ کے معاملات، یہ سب پر حاوی اور مشتمل لفظ ہے یہ اخلاق۔ اس لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن مجید تھے۔ اب قرآن مجید میں صرف نرمی کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا ذکر ہے میرے نبی کے اخلاق حسنہ کے طور پر، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على اللہ۔ رب العالمین نے آپ میں بڑی نرمی رکھی ہے، اس کی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو آگے اخلاق کی باتیں بتائی ہیں، آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی تعریف دوسری جگہ بھی اس کے کچھ ابواب گرائے ہیں، شمار کیے ہیں۔ جنت کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے اعدت للمتقین،
یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا تکلیف، آسانی ہو یا غیر آسانی، ہر حالت میں. ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اخلاق یہ کتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم. اچھے اخلاق، اچھا رویہ، اچھی عادات، اچھے معاملات، اچھے تعلقات، کہ میرے نبی نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. وہ ترازو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قائم فرمائے گا اعمال کے تولنے کے لیے، اس میں اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی. نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، اپنی اپنی جگہ اس کی وہ ہے امتیازات ہیں، لیکن اصل میں میرے نبی نے فرمایا اخلاق سب پر باری ہے. اخلاق تمام اعمال من شیء، یہ نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں آیا ہے. بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے کوئی چیز باری نہیں ہے اس ترازو میں. اچھے اخلاق، جسے اچھے اخلاق دیے گئے اس کو رب العالمین کی طرف سے اس کو مہربانی حاصل ہوئی، اس کی رب العالمین کی، اس کی کرم نوازی ہوئی اس پر، اس لیے اس کو رحمت کہا گیا. فبما رحمت من اللہ، وہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی رحمت کے زمرے میں آ گیا. اللہ نے اس پر رحمت کا صاف گن کیا ہے. اور ایسا شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ، من احبکم الی، جو پسندیدہ بہت سارے لوگ ہیں، من تبعیضیہ ہے، ان میں سے پسندیدہ ترین شخص، واقربکم منی مجلسا، اور میرے بہت زیادہ قریب بیٹھنے والا، میرے نبی کے بالکل قریب. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی، میزان اس کا بھاری، اور میرے نبی کی معیت اور رفاقت اور قریب بیٹھنے والا، اور میرے نبی کو سب سے زیادہ محبوب، اچھے اخلاق والا. ہمارے عقائد ساتھیوں کے صحیح ہیں، عقیدہ زبردست، کائنات کے اندر یہ عقیدہ نہیں ملے گا آپ کو. قرآن اور حدیث کا نظریہ، قرآن اور حدیث کی سوچ اور فکر، یہ ہے الحمدللہ، لیکن اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے. ہماری مسجدوں میں ہم لوگوں کو آنے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی ہوگا، لوگوں کو ڈانٹے گا ہی نہیں، کہیں کیا اخلاق کے منافی امور ہیں. ظاہر بات ہے جب اخلاق والا میرے نبی کے قریب ہوگا تو بد اخلاق دور ہوگا. جب اخلاق والا آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین ہوگا تو بد اخلاق یہ مبغوض ترین ہوگا. میرے نبی نے اس سے بغض گویا کہ کرنی ہے، وہاں اس کے وہ بغض میں مبتلا ہوگا. میرے نبی اور نبی کے ساتھ جو دیگر ساتھی ہیں وہ سارے کے ہاں وہ مبغوض ترین شخص ہوگا. یہ احب ہے تو وہ ابغض ہے، یہ اقرب ہے تو وہ ابعد ہے، دور ترین ہوگا. دوسری طرف ایک عبادت گزار شخص ہے، بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے. تو ایک طرف آدمی گزارے کر رہا ہے عبادت میں لیکن اس کے اخلاق اونچے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم الليل وصائم النهار. یقیناً ان الرجل، یقیناً ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کی بدولت لیدرک، یقیناً پا لیتا ہے، اس شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو رات کو قیام کرنے والا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. رات کو قیام کرنے والا عظیم آدمی ہے، دن کو نفلی روزے رکھتا ہے، عظیم شخص ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا ان الرجل، یقیناً کوئی شخص جس میں اچھے اخلاق ہیں تو ان اچھے اخلاق کی بدولت وہ لیدرکو درجہ، یقیناً اس شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. اس میں یہ عمل نہیں ہوگا، یہ نیکی کم ہوگی لیکن اس شخص کے درجے کو پہنچ جائے گا.
دو عورتیں ہیں، ایک نفلی روزے بھی رکھتی تھی، نفلی صدقات، نفلی نماز اس میں آگے بڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کے اخلاق میں کچھ کمی تھی، پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتی تھی۔ میرا نبی کے سامنے بات پیش کی گئی، ایسی ہے غیر انہا تؤذی جیرانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ فی النار، یہ آگ میں جائے گی، کبھی نکالی جائے، لیکن آگ میں جانے کی جو سزا ہے یہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا۔ دوسری طرف ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جس میں یہ چیز کم، یہ رات کا قیام، نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی صدقات، اس کی کمی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لا تؤذی جیرانہا، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے، مانا یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، یہ اس میں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ سہل تستری رحمہ اللہ، ایک یہ مجوسی کے پڑوسی ہیں، وہ مجوسی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس کو بعض لوگوں کو بعض سے یعنی اللہ کے نام کو بیئر ہوگا، غصہ، بغض، اللہ کے نام، یار وہ سہل رحمہ اللہ اس کے ساتھ اچھائی کیا کرتے تھے، یہ شخص رات کو کچرا اس کے گھر کے آگے پھینک دیا کرتا تھا۔ اب یہ وہ کچرا جو ہے رات کو اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتا تھا، گھر والوں کو کچھ پتہ چلا، ناراض ہوئے، کہا اس سے بات کرنی چاہیے، یہ کیا ہے جو ہمیں اتنا پریشان کرتا ہے، تو اس نے کوئی مسئلہ نہیں، میں کہہ دوں گا، اب اس کو کہا بھی نہیں، لیکن رات کو اٹھ کر یہ کچرا یہ باہر پھینک دیا کرتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، سہل رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہو گئے تو بیماری کی صورت میں اس کے پاس گئے چپکے سے، اس کو کہا حضرت ایسا مسئلہ ہے، آپ جو کچرا پھینک دیا کرتے تھے نا وہ میں رات کو اٹھا دیا کرتا تھا اور پھینک دیا کرتا تھا، ابھی میں بیمار ہوئی نہیں اور ہر رات کو وہ کچرا میں پھینک نہیں سکتا، تو اگر گھر والوں کو پتہ چلے گا، بچوں کو پتہ چلے گا تو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو ایذا پہنچائے، تکلیف دے، آپ کو مارے یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا، اس کا خیال یہ تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی اس سے لڑنے کے سے بچانے کے لیے رات کو اس کا اہتمام کیا کہ گرا ہے، لیکن جب سمجھ گیا کہ آگے خطرہ ہے اور یہ لڑیں گے مسئلہ بنے گا، تو اپنے اس کو جا کر یہ کہہ دیا، اس پر اتنا اثر وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھے اخلاق، یہ کہ زبردست عمل ہے، زبردست۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جنہیں فاتح قادیان کہا جاتا ہے، عظیم شخص گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو انوار سے منور فرمائے۔ اس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، ایک بار شدید قسم کا قاتلانہ حملہ ہوا اور یہ گائل ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے، وہ شخص جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ پکڑا گیا، جب پکڑا گیا جیل میں گیا، وہاں وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تو جیل میں آ گیا ہوں لیکن میرے بچوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے روزی کما کر لایا کرتا تھا، اتنا خرچہ ان کو دیا کرتا تھا، وہ کون لائے گا؟ اس کو یہ بات پہنچ گئی، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو یہ بات پہنچ گئی کہ ایسا مسئلہ ہے، جس شخص نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں زخمی پڑا ہوں، اس کے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، اس کے اخراجات کا مسئلہ ہے، وہ شخص جیل ہو گئے لیکن اس کے بچوں کو خرچہ کون دے گا؟ فوراً اپنے سیکرٹری کو لکھا کہ میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے جو ہیں کسی کے ذریعے وہاں پہنچائے جائیں لیکن عام کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے معلومات کی، اس شخص نے جیل میں بچوں کے خرچے کا کیا خرچہ پہنچ رہا ہے، خرچہ مل رہا ہے، حیران ہوا، توبت آیا ہو گئے۔ یہ ہے اخلاق کے اثرات ہوتے ہیں اچھے، اس لیے میرے نبی نے اس اخلاق کی تعلیم اور اس کی تربیت کی ہے، اپنے طور پر بھی اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ ایک دیہاتی آیا مسجد میں، اس نے پیشاب کر دیا، اب پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا لا تظلموا، اس کا پیشاب بند مت کرو، اس کو کرنے دو۔ پیشاب کیا، آپ نے اس پیشاب پر خود پانی منگوا کر اس پیشاب پر ڈالا، اس کے بعد اس کو بلایا، کہا دیکھ اللہ کے بندے مساجد اس کے لیے نہیں ہے، پیشاب کہیں باہر کر لیا کر، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ مجھے مارنے کے لیے اور مجھے پکڑنے کے لیے آیا، اور اس شخص نے، نبی نے ان کو روکا، بعد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر محمد پر رحم فرما، کسی اور پر نہیں۔ اخلاق کے اثرات تھے نا،
اخلاق کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں، بہت زبردست قسم کے. یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ جو اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں، یہ اخلاق کی بنیاد پر ہے. میرے نبی نے اخلاق، نیکی کو نام ہی اخلاق کا دیا ہے. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی جانتے ہو، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اچھا کردار، اچھا رویہ، اچھے معاملات، حسن سلوک. البر حسن الخلق، نیکی ہی اچھی. البر حسن الخلق، یہاں مبتدا خبر دونوں معرفہ حسن ہے انہیں. نیکی اگر کوئی شخص جانتا ہے تو حسن الخلق، اچھا اخلاق، یہ نیکی ہے. آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، ان کو عادات سکھاؤں اچھی، ان کو رویے سکھاؤں، ان کو اچھے معاملات سکھاؤں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آپ نے فرمایا انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں اس شخص کا کہ جس کے اچھے اخلاق ہو. ببیت، ایک گھر، میں ذمہ دار ہوں. میرے نبی نے فرمایا میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. جب نبی ذمہ داری اٹھائے وہ بات تو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ضرور دے گا. آپ نے فرمایا میں زعیم، ذمہ دار ہوں اس شخص کا جس کے اچھے اخلاق ہوں کہ اس کو جنت میں اونچا کر دوں، زبردست قسم کا محل. دیکھو چھوٹے سے گھر کے لیے آدمی دنیا میں کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. گھر خریدوں، گھر لوں، پلاٹ اور یہ وہ. حالانکہ یہ رہ جائے گا، سارے گھر یہاں رہ جائیں گے. کون رہے گا؟ 100-110 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ہمارے بچے رشتے، سب زیر زمین ہوں گے اور لوگ ہوں گے. دنیا تو ایئرپورٹ کی طرح ہے نا، کچھ سواریاں اترتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ ان کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، سواریاں چلی جاتی ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم وہ انتظار والے ہیں، پتہ نہیں کب. ٹائم ٹکٹ بک ہے، ٹائم فکس ہے، لیکن ہمیں صرف بتایا نہیں گیا. یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ موت کا ٹائم کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس لیے تاکہ آدمی ہر وقت تیار رہے، ہر وقت تیار رہے، موت کی تیاری کرے. تو آپ نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کا جس کے اچھے اخلاق ہوں کہ اس کو جنت میں اعلیٰ کر ملے. اعلیٰ کر، دیکھو درمیان میں نہیں، ادنا نہیں، اعلیٰ کس طرح کا ہوگا. اور میرے نبی ضمانت دے اس میں آپ نے ہمیشہ زندگی گزارنی اچھے اخلاق کی بدولت. اس میں آدمی کا کیا جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اور تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے. ہر جگہ اللہ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے، انسان ایک گناہ ہو گیا، اس کے بعد فوراً نیکی کر، تو وہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گا. وہ نیکی ختم کر دیتی ہے، اس کو گناہ کو مٹا دے گی. واتبع السیئۃ الحسنۃ وخالق الناس بحسن الخلق. خالق الناس، لوگوں سے معاملہ کر اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں سے اچھا برتاؤ کر، لوگوں سے اچھا اخلاق اور اچھا رویہ یہ اختیار کر. اچھا اخلاق یہ میرے نبی کی وصیت ہے. وصیت یہ خاص وصیت ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جو زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے؟ زیادہ تر جنت میں لے جانے والے اعمال یا اسباب آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق. زیادہ تر لوگ جنت میں اس کی وجہ سے جائیں گے. وہ اعمال جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے کر جائے، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق. اور زیادہ جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں، اسباب کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر جہنم میں لوگوں کو لے جائیں گی. قرض مانگنے والا ایک یہودی ہے جس نے آپ کو پکڑا، بٹھایا، کہا جب تک میرا قرض آپ نے دے آپ نہیں جا سکتے یہاں تک. یہاں سے کافی دیر ہو گئی، پریشانی بڑھ رہی ہے. صحابہ کرام آئے،
اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے رسول کو چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ زیادہ غصہ کرنے لگے, یہاں تک کہ آپس میں یہ باتیں شروع ہوئی کہ اس کو مدینے سے کیوں نہیں نکال دیں, کون ہے, اللہ کے رسول کو اس نے قرن میں پکڑا ہوا ہے, بٹھایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے صحابہ کو کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ مجھے اچھی ادائیگی کا کہو کہ میں قرضہ ادا کروں اچھے طریقے سے, اور اس کو اچھے طریقے سے مانگنے کا کہو. اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو اگر آپ کر سکتے ہو تو میری جگہ قرضہ دے دو. وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گئے. ایک دیہاتی آیا جس نے خرچہ مانگا, قرضہ نہیں خرچہ, کہا جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا جو باہر سے آتا ہے اس میں سے آپ مجھے حصہ دیجئے. اچھا تو مانگا کس طریقے سے؟ آپ کی چادر آپ کے گردن کے گرد اس نے لپیٹی, اس کو تاؤ دیا, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی رگیں جو ہیں گردن کی یہ بالکل ابھر آئی, آپ کی آنکھیں باہر نکلنے لگی, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب ایک آدمی خرچہ مانگ رہا ہے, قرضہ بھی نہیں خرچہ, اور مانگنے کا یہ طریقہ اور اتنی سختی, اور کہتے جو تجھے اللہ نے دیا نا مجھے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا, وہ جو اس نے ڈھیلا کیا کپڑا توڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. آپ یہ اندازہ لگاؤ, دیکھو فعلی خلق اچھا, آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر لوگوں کو کہا اس کو دے دو. اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ مانگنے کا یہ طریقہ ہے, یہ آپ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی. آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. دوست قبیلے کے پاس لوگ گئے, ان کو اسلام کی دعوت دی, انہوں نے انکار کیا اور بہت غلط باتیں کی. وہ شخص آیا اور اس نے کہا دوست قبیلہ جو ہے عصت و ابت, اس نے انکار کیا, نافرمانی کی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ قبیلہ ہلاک ہو گیا, ہلاکت. تو وہ شخص کہتا ہے فدع اللہ علیہم, آپ دعا کیجیے ان پر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اللہم اہد دوسا, یا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے, ان کو مسلمان بنا دے. شام تک وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. ایک تو آپ کی دعا کے اثرات ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق بھی ہیں. طائف کے اندر تقریباً 9 میل تک آپ کو پتھروں سے مار مار کر آپ سمجھ لیں جیسے بھگایا گیا ہے. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں پتھر لگتے ہیں, قدم زمین پر رکھتے ہیں پتھر لگتے ہیں. گالیاں, مغلظات, استہزاء, مذاق, اتنے میل تک, 1 2 3 4 9 میل تک لگ بھگ, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد جو ساتھی ہے کہتے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا نہیں, یا اللہ ان کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتے ہی ہیں کہ میں کون ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں وہ بھلائیاں رکھی, وہ اچھائیاں رکھی. طائف والے لوگ اس وقت وہ پوری دنیا میں بہت ہی اچھے لوگ ہیں. یہ میرے نبی کی دعا اور اچھے اخلاق کے اثرات ہیں انہیں. اور یہ اتنا بہترین زبردست عمل ہے کہ اللہ کے رسول خود دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق, یا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے. میرے نبی کے اخلاق کو کون وہ گن سکتا ہے, اس کو کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے, جس کے بارے میں رب کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. پھر بھی میرا نبی دعا مانگ رہا ہے, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها, یا اللہ اچھے اخلاق کی توفیق دے, برے اخلاق سے بچائے اللہ. یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ عظیم عمل ہے. اخلاق یہ صرف زبان کا نام نہیں ہے, کسی پر پردہ ڈالنا, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, رویہ. ایک شخص ہے اسکول میں, ماسٹر, اسکول میں چوری ہو گئی. اب پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے چوری کی ہے. وہ اسکول ماسٹر نے طلباء کو کہا کہ آپ سارے کے سارے دیوار کی طرف منہ کرو, تاکہ کہیں چور پکڑا جائے نا تو کوئی اس کو دیکھ نہ سکے. جیبوں کی تلاشی شروع ہو گئی, چوری پکڑی گئی. آپ نے وہ چیز اس کو دے دی جس کی چوری ہوئی تھی, گڑی تھی. اب لوگ حیران ہیں کہ یہ چوری کس نے کی. نہ استاد کو پتا ہے, تلاشی لینے والے کو, نہ طالب علموں کو پتا ہے. جس شخص کی جیب سے وہ چوری شدہ مال نکلا وہ پریشان تو ہوا کہ باقی طلباء کو تو پتہ نہیں چلا, لیکن استاد کو تو پتہ چلا نا کہ میں چور ہوں. اگر جس نے میرے ساتھ اچھائی کی کہ مجھ پر پردہ ڈالا, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ استاد کو بھی پتہ نہیں تھا. کافی عرصہ بعد یہ طالب علم ایک کوئی بہت بڑا آدمی بنا, تو وہ استاد کے پاس گیا کہ استاد جی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرا پردہ رکھا.
اور مجھے طالب علموں نے جو ہے نا، میں نے تو چوری کی تھی، لیکن آپ نے جب سارے طالب علموں کو کہا کہ آنکھیں بند کر کے اور دیوار کی طرف منہ کر کھڑے ہو جاؤ، تو آپ تو چور کو چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال آپ نے میرا پردہ رکھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ تو ہی وہ چور تھا، اس لیے کہ میں نے جو تلاشی لی تھی نا وہ آنکھ بند کر کے لی تھی۔ دیکھو لوگ ہیں، اچھے اخلاق سیکھو، پردہ ڈالو، اچھا رویہ، اچھے عادات، یہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بڑا بھاری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔